کہ اسباب کا کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا دعوت کا. اب جو نبی ہم نے بھیجا ہے قوموں کی طرف، ہر قوم نے پاگل کہا. یہ ہے مطلب روایت کا کہ اتنی کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. تجارت کا یقین رکھنے والے یوں کہیں گے کہ تجارت سے نہ ہونے کو کہنے والے پاگل ہیں. کارخانوں سے، صنعتوں سے یقین رکھنے والے یوں کہیں گے کہ کارخانوں سے کا انکار کرنے والے پاگل ہیں. ما یاتیہ من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ ہر آنے والے نبی کو ان کی قوم نے جو پاگل کہا ہے اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی آواز اسباب کے خلاف. اب بنے گا مطلب کہ بکثرت لا الہ الا اللہ کہنے والے کو پاگل کیوں کہا جائے. لیکن اگر دوستی کر لی ہے اسباب سے اور محنت ہو رہی ہے اعمال کی، تو میرے دوستو بغیر ایمان کے اور بغیر اللہ کے وعدے کے یقین کے اعمال کا معیار قائم نہ ہوگا. بغیر اس کے اعمال کا معیار قائم نہ ہوگا. اب محنت ہے ایک صالحین والی، ایک محنت ہے علاقائی اور قومی انبیاء علیہ السلام والی، ایک محنت ہے سارے عالم کے انسانوں کو ایک وقت میں محنت کا میدان بنانے کی. سید الانبیاء والا میدان ہماری محنت کا میدان ہے. اگر کوئی یوں سوچے کہ میں تو اپنی ذات سے عمل کر ہی رہا ہوں، اگر کوئی یوں سوچے کہ میں تو اپنی ذات سے عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، میرے دوستو عزیز بزرگوں، صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا، صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہیں ہے. بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اصل میں دعوت کی دو بنیادی مقصد ہیں. دعوت کے دو بنیادی مقصد ہیں. پہلا مقصد ایمان کی تبدیلی اور دوسرا مقصد ماحول کی تبدیلی. پہلا مقصد یقین کی تبدیلی اور دوسرا مقصد ماحول کی تبدیلی. یقین کی تبدیلی اور ماحول کی تبدیلی، یہ دو اصل میں دعوت کی خاص بنیادیں ہیں، یاد رکھیے. یقین کی تبدیلی، ماحول کی تبدیلی. ماحول مجموعے کی محنت کے بغیر نہیں بدلا کرتا، کیونکہ مجموعے کا نام ماحول ہے. افراد کے عمل کو ماحول نہیں کہتے. ایک آدمی نماز پڑھے، ایک آدمی روزہ رکھے، ایک آدمی زکوٰۃ دے، ایک آدمی حج کرے، یہ ماحول نہیں ہے. عمل تو ہے، ماحول نہیں ہے. عمل ہے لیکن ماحول نہیں ہے. کہ ماحول بدلے گا، ماحول بدلتا ہے مجموعے سے. اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی اپنی ذات سے عمل کر لے گا اور دوسروں کو عمل پر لانے کی محنت نہ کرے گا، اس ماحول کی خرابی اس کے عمل کو ضائع کر دے گی. ماحول کی خرابی اس کے عمل کو ضائع کر دے گی. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہ ہوگا. امت کو خسارے سے نکلنے کا جو اللہ رب العزت راستہ بتلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ امت کے خسارے سے نکلنے کا جو راستہ بتلا رہے ہیں اللہ رب العزت، وہ راستہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ امت کے خسارے سے نکلنے کا راستہ وہ دعوت اللہ ہے. دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا، ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا. یہ دعوت ہے. ایک ایک امتی کو ایمان پر لانا، ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا، یہ دعوت ہے. جو اس طرح دعوت دے گا کہ اس سے ماحول بدلے گا. اصل میں خسارے سے نکلنے کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں. قرآن قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ امت کے خسارے سے نکلنے کے لیے 4 چیزیں شرط ہیں. ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرے تواصی بالحق اور چوتھے تواصی بالصبر.
4 چیزیں خسارے سے نکلنے کے لیے شرط ہیں. 4 چیزیں خسارے سے نکلنے کے لیے شرط ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. صرف ایمان اور اعمال صالحہ یہ بھی خسارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے. خسارے سے نکلنے کے لیے صرف ایمان اور اعمال صالحہ کافی نہیں ہے. جو قرآن بتلا رہا ہے، قرآن بالکل الگ الگ گنوا رہا ہے 4 چیزوں کو: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. کیوں؟ دیکھو میرے دوستو بزرگوں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس کا نتیجہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ. اس کا نتیجہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا نتیجہ ہے جتنا دوسروں کو ایمان پر لائیں گے اس کا اپنا ایمان بنے گا، جتنا دوسروں کو اعمال پر لائیں گے یہ اپنے اعمال میں ترقی کرے گا. اس لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا نتیجہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ. 2 کی اس پر ذمہ داری ہے، 2 اس کے ذاتی ہیں. اس کے 2 ذاتی کیا ہیں؟ ایمان اور اعمال صالحہ. ہر شخص کا اپنا ایمان بنے، ہر شخص کے اپنے اعمال صالحہ. اور 2 کی اس پر ذمہ داری کہ ہر امتی کو ایمان پر لانا، ہر امتی کو اعمال پر لانا. یہ 4 کام ہیں خسارے سے نکلنے کے لیے. یہ 4 کام خسارے سے نکلنے کے لیے ہیں. 2 اس کے ذاتی ہیں، 2 کی اس پر ذمہ داری ہے. ایمان اعمال اس کی ذمہ داری، اس کے اپنے ذاتی ہیں، اور دوسروں کو ایمان پر لانا، اعمال پر لانا یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو 2 چیزیں ذاتی ہوئی، 2 کی ذمہ داری ہوئی. جب یہ 4 کام ہوں گے تب امت خسارے سے نکلیں گے، ورنہ میرے دوست بزرگوں امت خسارے کے اندر پڑی ہوئی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے معارف القرآن میں کہ جو آدمی اپنی ذات سے عمل کر لے، جو آدمی اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھے اور اپنے متعلقین، اپنے دوست احباب اور دوسروں کے ایمان اور اعمال کی فکر نہ کرے، اس نے اپنی نجات کا راستہ بند کر لیا. یہ صاف لکھا ہے، اس نے اپنی نجات کا راستہ بند کر لیا. جس نے اپنی ذات سے ایمان، اپنی ذات سے ایمان، اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھا، اپنے متعلقین، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، ان کو ایمان اعمال صالحہ پر لانے کی محنت نہ کی، اس نے اپنے نجات کا راستہ بند کر لیا. میرے دوستو عزیز بزرگوں، اصل میں محنت، دعوت کی محنت اب عالمی ہے. اب دعوت کی محنت عالمی ہے کہ ہر امتی ایمان اعمال صالحہ پر آوے، ہر امتی ایمان اور اعمال صالحہ پر آوے. ایمان اور اعمال صالحہ پر لانے سے مجموعہ بدلے گا، مجموعہ بدلے گا، اور جب مجموعہ بدلے گا تو ایمان اور اعمال کا ماحول قائم ہوگا. ایمان اور اعمال صالحہ کا جو ماحول قائم ہوگا میرے دوستو، وہ ہوگا اجتماعی محنت سے، وہ ہوگا اجتماعی محنت سے. ابھی ہم جس رخ پہ جا رہے ہیں ہمارا رخ یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی محنت کرو کہ لوگ اعمال پر آ جائیں. ایک ہے اجتماعی کام، ایک ہے انفرادی اعمال. ایک ہے اجتماعی کام، ایک ہے انفرادی اعمال. انفرادی اعمال میں جو حقیقت پیدا ہوگی وہ اجتماعی دعوت سے ہوگی. کل انشاءاللہ روانگی کی بات میں تفصیل سے عرض کریں گے، تفصیل سے اس کو عرض کریں گے. انفرادی اعمال میں جو حقیقت پیدا ہوگی وہ اجتماعی دعوت سے ہوگی. اصل میں ہمیں دعوت کے ذریعے سے اس محنت کو زندہ کرنا ہے جو محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اور ایمان کو بنانے کے لیے عطا فرمائی. ابھی تو اس محنت کو وجود دینا ہے. یہ ہر سال کے 4 مہینے
اور مہینے کے 10 دن، ہر سال کے 4 مہینے اور مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے. وہاں سر ہم فرماتے تھے کہ سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی گھر کی مسجد کی تعلیم، یہ تو صرف اپنی ذاتی زندگی میں دین آتے رہنے کے لیے ہے، صرف اپنی ذاتی زندگی میں دین لانے کے لیے. اگر یہ چاہتے ہو کہ ماحول بدلے اور مجموعہ بدلے اور عالمی سطح پر حق قائم ہو اور باطل مغلوب ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ اب اپنی زندگیوں کا اور اپنی جان و مال کا تہائی نکالو. اصل دعوت آدھے کی تھی کہ آدھی جان آدھا مال، آدھی جان آدھا مال آدھا وقت. لیکن اگر آدھے کی ہمت نہیں ہے تو تہائی جان تہائی مال تہائی وقت. 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے، 10 دن اپنے مقام کے تقاضوں کے لیے، 4 مہینے باہر کے لیے کہ جہاں کا تقاضا ہو، اندر ان کا بیرون کا. سال کے 4 مہینے، مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے. یہ نصاب ہے ماحول کو بدلنے کے لیے. یہ نصاب تھا صرف اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، اپنی ذات سے ایمان اعمال صالحہ پر آ جانا. میرے دوستو بزرگوں، یہ اس امت کا کمال نہیں ہے. اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ صالحین والی محنت اب اس امت کا کام نہیں ہے، انبیاء والی محنت اب اس امت کا کام نہیں ہے. اب اس امت کا کام جو ہے وہ ہے عالمی سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عالمی ہیں. آپ سارے عالم کی طرف ایک وقت میں نبی بنا کر بھیجے گئے. اس طرح ایک ایک امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. بحیثیت نائب ہونے کے ہر امتی کے ذمے نبوت والا کام ہے. ہر امتی کے ذمے نبوت والا کام ہے کہ اب ہر امتی سارے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار اور سارا عالم ایک ایک امتی کا ذمہ دار. اب محنت شخصی یا قومی یا علاقائی یا ملکی نہیں ہوگی، اب محنت عالمی ہوگی. اللہ کی طرف سے اب جو نصرت کی جاوے گی امت کی، وہ عالمی سطح پر کی جاوے گی. اس لیے کہ امت آئے گی عالمی محنت پر اور عالمی ذمہ داری پر. اس لیے میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، اب ارادے کرو، نیتیں کرو اس کی کہ اب سالانہ 4 مہینے پر آنا ہے. ہاں بالکل، ایک ہوتی ہے محنت ابتدائی، لیکن ایک سطح پر آ کر ٹھہر جانا اسے قربانی نہیں کہتے. ایک سطح پر آ کر ٹھہر جانا اس کو قربانی نہ کہیں گے، بلکہ قربانی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس سطح کو چھوڑ کر اگلی سطح پر آ جائے. ہر سطح کو چھوڑ کر اگلی سطح پر آؤ تو قربانی بنے گی. ورنہ پھر ایک سطح کے عادی ہو کر چلیں گے کہ بھئی ہم نے تبلیغ کو بھی نصاب بنا لیا کہ سالانہ 3 دن جو ہے سالانہ چلہ اور جو ہے مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، بس یہ کر لینے کا نام تبلیغ ہے. نہیں میرے دوست بزرگوں، دعوت کا کام کوئی نصاب نہیں ہے. دعوت کا کام کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ ہر کام کرنے والے کو ہر وقت اپنی موجودہ سطح کو چھوڑنا پڑے گا اگلی سطح پر آنے کے لیے. اپنی موجودہ سطح کو چھوڑنا پڑے گا اگلی سطح پر آنے کے لیے. تو جو جس کی میرے دوستوں بات یہ ہے کہ جس کی نگاہ ہوتی ہے اپنی کوتاہیوں پر، وہ تو آگے بڑھا کرتا ہے اس کام میں، اور جس کی نگاہ ہوتی ہے اپنی قربانیوں پر، بس وہ یا تو بیٹھ جائے گا یا پیچھے ہٹے گا. یہ تو اپنی لیے سطح کو طے کر لے گا کہ بھائی بس میری سطح یہ ہے، یا پھر وہ کام چھوڑ بیٹھے گا. نہیں، جن کی جو ہے نگاہیں اور ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر اور اپنی تقصیرات پر ہوتی ہیں، وہ آگے بڑھا کرتے ہیں. اور جن کی نگاہیں اپنی قربانی پر آ جاتی ہیں، ان کے لیے تو سال کے 6 بھی قربانی اور مہینے کے 3 دن بھی قربانی. اعمال مولانا فرماتے تھے کہ اعمال